کیا روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرات یا بوسہ دے سکتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں اس چیز کی وضاحت کروں گا کہ روزے کے حالت میں اپنی بیوی سے مباشرات کر سکتا ہے یا مباشرات ہے کیا، اور بوسہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک شریعت بھیجی ہے جس شریعت میں کوئی شک شبہ نہیں، اور اپنا رسول جس کو شریعت دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے، اس کے بات میں کسی قسم کا بھی شک شبہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے فرما دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میں نے اپنے محبوب کو آپ کے پاس بھیجا ہے، یاد رکھو جو میرا محبوب میرا رسول آپ کو دے دے اس کو فوراً لے لو، جس سے روکے اس سے فوراً رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے پاس وہ شریعت لے کر آیا ہوں جس میں دن بھی دن ہے، رات بھی دن ہے، کسی بھی شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آنکھیں بند کر چلو گے پھر بھی اس تک پہنچو گے، کیونکہ میری شریعت میں کسی قسم کا بھی کوئی گمان شک ہے ہی نہیں۔ تو آج میں اس چیز کی وضاحت کروں گا۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری کی، تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں حقیقت کا پتہ پڑ جائے گا، کیونکہ غور و فکر کے بغیر اگر ہم اس کو سنیں گے اور کوئی غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم شک شبہ میں چلے جائیں گے، جو قطعی ہم کو منع ہے کہ اس دین میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، صاف ہے، کلیئر ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 1927 ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر وہو صائم وکان املککم لعربہ۔ امی فرماتی ہے کہ اللہ کا رسول وَقَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ۔ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے حالت میں ہوتا تھا تو اپنے بیویوں کو بوسہ بھی دیتا تھا، وَيُبَاشِرُ مباشرات بھی۔ اب مباشرات ہے کیا؟ وَهُوَ صَائِمٌ، اور جب وہ روزہ میں ہوتا تھا تو مباشرات کی معنی ہے کہ قریب کر کے اللہ کا رسول اپنی بیویوں کو قریب کر کے اور ان کو بوسہ دیتا تھا، ٹچ ہو کر، اس سے مل کر، یعنی اس سے مل کر اس کو، کیونکہ بوسہ تب ہوگا جب وہ قریب ہو جائے گا، تو امی فرماتی ہے ان کو قریب کر کے اللہ کا رسول ان کو بوسہ دیتا تھا۔ اور آپ روزے سے ہوتے تھے، کیونکہ ان کے پیچھے والا جو جملہ ہے وہ اس بات کو کلیئر کرتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی خاصیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دی تھی۔ امی فرماتے ہوئے، کان املککم لعربہ، اللہ کے رسول سے زیادہ تم میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکے، یعنی اپنے اوپر ضابطہ کرنے والا تم میں سے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ صلاحیت دے رکھی تھی، اور ہر رسول کو یہ صلاحیت ہوتی تھی، لیکن اللہ کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کائنات کے اماموں کا بھی امام، کائنات کے نبیوں کا بھی سردار ہے، تو اس کی یہ خاصیت تھی۔ اماں کہتی ہے تم میں سے بندہ کہاں ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکے، کیونکہ جو بھی
یہ کام کرے گا وہ کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ اپنے نبی کو دیا تھا کہ اپنی بیویوں سے وہ مباشرات بھی آپ کرتے تھے اور ان کو بوسہ بھی دیتے تھے، یعنی ان کو قریب کر کے، ان کو نزدیک جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت دی تھی کہ کبھی بھی وہ اللہ کی بات پہ خیانت کرنے والے نہیں تھے۔ اور ہم سے یہ کہاں کنٹرول ہوگا؟ تو ہم ان کو کم سے کم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ حدیث کیسے ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہم اس پر اعتراضات کرتے ہیں اور مباشرات کا مقصد بھی ہم غلط لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں مباشرات کا بھی اگر پوچھو گے تو وہ اس کا بھی مقصد میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کا مقصد کیا ہے، لغت کے اصطلاح سے بھی اور اصطلاحی نمونے سے بھی اس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔